السلام علیکم۔ مصر کی رانی کلیوپیٹرا، جس کی خوبصورتی اور حسن کے قصے صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف جانوروں کے دودھ سے نہایا کرتی تھیں، جن میں بکری سے لے کر گدھی بھی شامل تھے۔ مصریوں کے مطابق وہ حسن کی دیوی تھی، جو کہ کلیوپیٹرا کے روپ میں اس زمین پر ظاہر ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے بہت ہی چالاکی سے اپنے حسن کو سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بے دریغ استعمال بھی کیا۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حیائی اور بے وفائی کی ایک تصویر بھی تھی۔ کلیوپیٹرا کا تعلق مصر سے بالکل بھی نہیں تھا۔ کلیوپیٹرا کے آباء و اجداد دراصل یونانی تھے اور سکندر اعظم کی فوج میں ایک جرنیل تھے۔ سکندر اعظم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد مصر میں ایک شہر سکندریہ کے نام سے بسایا اور یہاں پر اپنے ایک جرنیل کو بطور گورنر تعینات کر دیا۔ سکندر اعظم کے موت کے بعد چونکہ سکندر اعظم کا کوئی جانشین زندہ نہیں تھا، اس لیے اس کی فتح کی ہوئی تمام حکومت اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ مصر کے جرنیل باطلی بوس کے حصے میں آیا اور یہاں سے شروعات ہوئی مصر پر باطلی بوس کی حکمرانی کی۔ باطلی بوس حکمران شروعات میں بہت عقل مند اور قابل تھے، اس لیے انہوں نے سکندریہ کو یورپ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں کی صفوں میں لا کر کھڑا کیا۔ جب لوگ اس شہر کو دیکھتے تو اش کر اٹھتے۔ یہ شہر مصر میں ہوتے ہوئے بھی یونانی طرز تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ تھا۔ باطلی بوس حکمران عموماً یونانی زبان میں ہی گفتگو کرتے اور تمام سرکاری کام بھی یونانی زبان میں ہی انجام پاتے۔ وہ مصر پر حکومت ضرور کرتے تھے، مگر ان کا طرز رہائش یونانی ہی تھا۔ مگر بعد میں آنے والے باطلی بوسی حکمران اول درجے کے عیاش، شراب نوش اور آرام پسند واقع ہوئے۔ اس دور میں روس دنیا کی سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا اثر رسوخ دنیا کے تمام ممالک پر تھا، اس لیے باطلی بوسی حکمران رومی افواج کو رشوت دے کر اپنے ملک پر حملہ کرنے سے باز رکھتے اور اپنی عیاشیاں جاری رکھتے۔ مورخین کے مطابق کلیوپیٹرا کا باپ یعنی باطلی بوس بھی اپنی موت کے وقت رومن سلطنت کے قرضے تلے تباہ ہوا تھا۔ باطلی بوس کی وفات کے بعد اس کی سب سے بڑی بیٹی کلیوپیٹرا اور اس سے چھوٹا بھائی باطلی بوس تیرا تخت کے مشترکہ وراثت قرار پائے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ یہ قدیم مصر کا رواج تھا، وہاں ایک بھائی کی شادی بہن سے کرنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کی وجہ وراثت کو تقسیم ہونے سے بچانا تھا۔ کلیوپیٹرا کی اس شادی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ اس طرح حکومت کرنے کے بعد کلیوپیٹرا اور اس کے بھائی کے درمیان سازشی درباریوں کی وجہ سے سخت رنجشیں پیدا ہو گئیں اور کلیوپیٹرا کو راتوں رات مصر چھوڑ کر شام کی طرف بھاگنا پڑا۔ ان دنوں روم کے دو بڑے عہدیداروں پومپے دا گریٹ اور جولیٹ سیزرے کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی، جس میں پومپے دا گریٹ کو شکست ہوئی اور وہ پناہ لینے کی خاطر مصر آیا، جہاں کلیوپیٹرا کے بھائی باطلی بوس تیرا نے اسے ہلاک کروا دیا۔ اپنے حریف پومپے دا گریٹ کے تعاقب میں جولیٹ سیزرے بھی مصر آیا اور کچھ دن یہاں قیام کیا۔ کلیوپیٹرا کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ رومن سلطنت کا حکمران مصر میں موجود ہے تو وہ بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ چوری چھپے محل میں داخل ہوئی اور جولیٹ سیزرے کے سامنے حاضر ہوئی۔ جولیٹ سیزر، جو کہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا، اس حسن اور خوبصورتی کے پیکر کو دیکھ کر پہلی نظر میں ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور کلیوپیٹرا کی زبان بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر کلیوپیٹرا کے بھائی اور اس کے شوہر نے ان دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جسے سیج آف الیگزینڈریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں باطلی بوس تیرا یعنی کلیوپیٹرا کے بھائی کو شکست ہوئی اور وہ دریائے نیل کو عبور کرتا ہوا ڈوب کر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد کلیوپیٹرا مصر کی مختار کل بن گئی، لیکن اسے اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق حکومت کرنے کے لیے اپنے سب سے چھوٹے بھائی باطلی بوس سبا سے شادی کرنی پڑی، لیکن یہ شادی صرف نام ہی کی تھی، کیونکہ ان دنوں کلیوپیٹرا کا اصل شوہر جولیٹ سیزرے ہی تھا۔ جولیٹ سیزرے کو کلیوپیٹرا اتنی پسند آئی کہ اس نے کلیوپیٹرا کے ساتھ رہنے کے لیے پورا روم اپنے ایک جرنیل مارک انٹونی کے حوالے کر دیا اور خود دن رات کلیوپیٹرا کے ساتھ عیاشوں میں مشغول ہو گیا۔
جولیٹ سیزر کلیوپیٹرا کے حسن کا اس قدر دیوانہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے صرف مصر ہی کی نہیں بلکہ پورے روم کی رانی بنانا چاہتا تھا۔ ان عیاشیوں کے سبب کلیوپیٹرا کے یہاں جولیٹ سیزر کی ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام سیزیرین رکھا گیا۔ تقریباً 2 برس کلیوپیٹرا کے ساتھ رہنے کے بعد جولیٹ سیزر کچھ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے دوبارہ روم روانہ ہوا۔ اس کے پیچھے سے کلیوپیٹرا کے چھوٹے بھائی جو کہ اس کا شوہر بھی تھا، اس نے کلیوپیٹرا اور اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر کلیوپیٹرا کے خلاف سازش شروع کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتے، کلیوپیٹرا نے ان دونوں کو زہر دے کر مار دیا۔ اب وہ اس دنیا میں اپنے خاندان کی واحد فرد زندہ رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد سیزر کے فتوحات کے جشن میں شرکت کے لیے کلیوپیٹرا روم روانہ ہو گئی، جہاں اسے ایک ملکہ جیسا استقبال ملا۔ قریب تھا کہ کلیوپیٹرا ملکہ روم بن جاتی، مگر مرحوم پومپے کے کچھ وفادار ساتھیوں نے سیزر کو قتل کر دیا۔ اب کلیوپیٹرا کے پاس ملکہ روم بننے کا صرف ایک ہی طریقہ کار رہ گیا تھا، وہ یہ کہ اس کا بیٹا سیزیرین روم کا حاکم بن جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے روم کے سب سے طاقتور جرنیل اور جولیٹ سیزر کے داماد مارک انٹونی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا۔ مارک انٹونی سے کلیوپیٹرا کو 3 بچے ہوئے۔ مارک انٹونی کلیوپیٹرا کے حسن کا ایسا دیوانہ ہوا کہ اس نے جولیٹ سیزر کے بیٹے اور اپنے ہی سالے آکٹینین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہاں مارک انٹونی اور کلیوپیٹرا کی مشترکہ افواج کو آکٹینین نے عبرتناک شکست دی، جس کے بعد مارک انٹونی نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد کلیوپیٹرا نے جولیٹ سیزر کے بیٹے آکٹینین کو بھی اپنے دام محبت میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن آکٹینین اپنے باپ اور اپنے بہنوئی انٹونی کا انجام دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے کلیوپیٹرا کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اسی قید کے دوران کلیوپیٹرا نے 39 سال کی عمر میں خودکشی کی۔ اس کی موت کے بارے میں اب تک لاتعداد باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے خود کو ایک سانپ سے ڈسوا لیا تھا، تو کوئی کہتا ہے کہ اس نے زہریلی جڑی بوٹیاں کھا کر اپنی جان لی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چالاک اور بہادر بھی تھی۔ اگر سیزر نہ مرتا تو اس نے قریب روم کو اپنے قبضے میں کرنے کا سارا انتظام مکمل کر لیا تھا، جو کہ بڑے جانباز نہیں کر پائے تھے۔